اللہ کا فیصلہ تھا. تاریخ اگر اٹھا کر کے دیکھو گے تو آپ کو یہ ساری تفصیلات ملیں گی کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ جس وقت مدینہ منورہ سے نکلے تھے، حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں، اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عمر ہیں، بڑے بڑے اجلائے صحابہ کرام آپ کو روک رہے تھے کہ کوفہ مت جاؤ، کوفے کے ہی لوگوں نے تمہارے والد حضرت علی کو شہید کیا ہے، ان پر اعتماد اور بھروسہ نہیں کیا جا سکتا. سارے حالات بتائے اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو کوفہ جانے سے روکنے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن کہتے ہیں نا واللہ غالب علی امرہ، اللہ کا فیصلہ ہر حال میں غالب ہو کر کے رہتا ہے. حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے بھائیوں کا ارادہ کچھ اور تھا، لیکن اللہ کی مشیت کچھ اور تھی، اور اللہ کی مشیت غالب آئی. بھائیوں نے تو حضرت یوسف کو قتل کرنا چاہا تھا اور قتل کرنے کے ارادے سے کنویں میں ڈال بھی دیا تھا، لیکن اللہ کی مشیت تھی کہ اللہ پاک مصر کی سلطنت عطا کرنا چاہتے تھے، اللہ نے اسی کو ذریعہ بنایا. بظاہر سوچو کتنی یعنی تکلیف دہ صورتحال ہے کہ بھائیوں نے لے جا کر کے بہت دور دراز جنگل میں اور اندھے کنویں میں بھائی کو ڈال دیا تھا کہ یہ یہاں رہے گا، نہ کوئی آئے گا، نہ کوئی دیکھے گا، نہ کوئی سنے گا، نہ کوئی مدد کرے گا، یہ اکیلے کنویں میں رہے گا، مر جائے گا. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آدمی قتل کر دے، موت جلدی آ جائے، اور ایک موت وہ کہ آدمی بھوکا پیاسا تڑپتا ہوا موت کا انتظار کرے اور پھر موت آئے. بھائیوں کا ارادہ تو یہ تھا، کنویں میں ڈال دیا تھا، لیکن اللہ کی مشیت کچھ اور تھی. مصر کی سلطنت اللہ عطا کرنا چاہتے تھے، لیکن راستہ سبب اللہ نے یہی بنایا. تاریخ اٹھا کر کے دیکھو گے عجیب عجیب واقعات. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے آپ کے دولت قدے کو لوگوں نے گھیرا تھا. ان کے ارادے کچھ اور تھے اور اللہ کی مشیت کچھ اور تھی. ان کے درمیان سے حضور نکلے، ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے. اللہ نے مدینہ منورہ میں استحکام عطا کیا، اسلام کی نشر و اشاعت کا موقع اللہ نے دیا، اور پوری دنیا میں اسلام مدینہ منورہ سے پھیلا. واللہ غالب علی امرہ، اللہ کا فیصلہ غالب ہو کر کے رہتا ہے. یہ اللہ کا فیصلہ تھا. آپ دیکھو گے تاریخ انسانی کا یا تاریخ عالم کا کوئی صفحہ آپ کو ایسا نہیں ملے گا جس پہ شہیدوں کے خون کے چھینٹے آپ کو نہ ملے. صرف عاشورہ ہی نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ زندگی اور اس کے بعد کے ادوار خلفائے راشدین کے، پھر خلفائے بنو عباس، خلفائے بنو امیہ کے، اسلامی دور حکومت کے آپ حالات اٹھا کر کے دیکھیں، تاریخ پڑھیں، کوئی دن آپ کو ایسا نہیں ملے گا جس میں شہادت کا واقعہ نہ پیش آیا ہو. بلکہ اسلام تو قربانیوں سے پہلا ہے. 18 ذی الحجہ کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ، اور وہ بھی بڑا مظلومانہ واقعہ ہے کہ مسلمانوں کے امیر تھے، ان کو اپنے گھر میں قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے شہید کر دیا گیا. جس کنویں کو خرید کر کے انہوں نے مسلمانوں کے لیے وقف کیا تھا، حضور نے فرمایا تھا کہ بیر روما کو جو خریدے گا اور مسلمانوں کے لیے وقف کر دے گا کہ اس کا بھی اس پر اتنا ہی حق ہوگا جتنا ایک عام انسان کا حق ہوتا ہے، تو میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں. 40,000 درہم میں اس کنویں کو خرید کر کے اسے وقف کیا تھا، اور اسی کنویں سے اہل مدینہ پانی پیتے تھے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ پر باغیوں نے اس کنویں کا پانی بند کر دیا تھا. اپنے گھر میں پیاسے روزے کی حالت میں تھے، قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے، اور اسی حالت میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا. یکم محرم الحرام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن. موقع نہیں ہے تفصیل سے بتانے کا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی کیسی عجیب شہادت ہے. حج سے واپس جا رہے تھے، مدینہ منورہ کے راستے میں تھے،
ایک جگہ رات ہوئی, آرام کرنے کے لیے لیٹے, آسمان پر چاند کو دیکھا, دیکھتے رہے, دعا کی. تاریخ میں آتا ہے بڑی عجیب دعا کی. کیسا ہے کہ چاند نکلا, چلتا رہا, بیچ آسمان پر آیا, وہاں سے ڈھلنا شروع ہوا. یعنی کسی بھی چیز کا ایک عروج ہوتا ہے, اس کے بعد ایک زوال آتا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاند کو چلتا ہوا دیکھتے رہے, اور اس کا عروج بھی دیکھا, اس کا زوال بھی دیکھا. اس کے بعد دعا کی کہ اللہ, ہر انسان پر, ہر مخلوق پر یہ حالت آنی ہے, اس لیے ایک وقت آئے گا کہ مجھے بھی دنیا سے جانا ہے. تو دعا کی, اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک. 2 چیزیں مانگی, اور بظاہر دونوں چیزیں متضاد تھی, ایک دوسرے کی ضد, یعنی جمع نہیں ہو سکتی. جیسے دن اور رات جمع نہیں ہو سکتا, آگ اور پانی جمع نہیں ہو سکتے. متضاد چیز مانگی, لیکن اللہ کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں. اللہ چاہے تو آگ اور پانی کو بھی جمع کر سکتا ہے, اللہ کے لیے مشکل نہیں. دعا مانگی کہ مجھے اپنے راستے کی شہادت عطا فرما, اور اپنے نبی کے شہر میں دفن ہونا نصیب فرما. ان دنوں میں جب شہادت کیسی ہوتی تھی, جہاد کے لیے نکلتے تھے, دور دور دراز مقامات پر پہنچتے تھے, اللہ کے دشمنوں سے اللہ کی رضا کے لیے, اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے, اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے لڑتے تھے, اور اللہ کے راستے میں جان دیتے تھے, اور جہاں جان جاتی تھی وہاں دفن کر دیا جاتا تھا. جہاں جان جاتی تھی, جہاں شہید ہوتے تھے, وہیں دفن کر دیا جاتا تھا. جنت البقیع نہیں لاتے تھے کہ چلو جنت البقیع لے جا کر کے دفن کریں گے. جہاں شہادت ہوتی تھی وہاں دفن کر دیتے تھے. مدینہ منورہ اسلامی دارالسلطنت تھا, وہاں شہادت کا تصور نہیں کیا جا سکتا تھا کہ یہاں شہادت ملے گی. اس لیے عجیب لگتا ہے کہ 2 متضاد چیزیں مانگی تھی کہ اللہ اپنے راستے کی موت عطا فرما, اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک, اپنے راستے میں شہادت کی موت عطا فرما, اور مدینہ منورہ تیرے محبوب کے شہر میں دفن ہونا نصیب فرما. لوگ سوچتے تھے کہ کیسے دعا پوری ہوگی, لیکن اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں, اللہ نے جمع کر دیا. ابو لولو نام کا ایک ایرانی مجوسی غلام تھا, مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں. اس نے آ کر کے کہا کہ میرا آقا یعنی مغیرہ ابن شعبہ مجھ سے روزینہ زیادہ لیتے. پوچھا کیا لیتے؟ کہا کہ 2 درہم روزانہ. غلام تھے, ان کو چھوڑ دیا تھا کہ تم کماؤ رہو, مجھے 2 درہم روزانہ دے دیا کرنا. وہ اچھا کاریگر تھا. پوچھا کیا کرتے ہو؟ بولے میں چکی بناتا ہوں. اور مشہور آدمی تھا. تو حضرت عمر نے فرمایا کہ تمہارے فن اور تمہاری کاریگری کے حساب سے 2 درہم روزینہ زیادہ نہیں. اسے یہ بات بہت خراب لگی, چلا گیا. حضرت عمر نے ایک مرتبہ بلایا اور بلا کر کے کہا کہ مجھے چکی کی ضرورت ہے, ایک اچھی چکی تم مجھے بنا دو. تو اس نے کہا کہ میں ایسی چکی بنا کر کے دوں گا کہ پوری دنیا اسے یاد رکھے گی. حضرت عمر نے فرمایا کہ یہ شخص مجھے قتل کرنے کی دھمکی دے رہا ہے. امیر المومنین تھے, بادشاہ وقت تھے, چاہتے تو بہت کچھ کر سکتے تھے, لیکن یہ اسلامی قانون ہے کہ جب تک کسی کا جرم ثابت نہ ہو جائے وہاں تک اس پر کوئی دارو گیر نہیں. اور اس نے جو بات کہی تھی, اس نے اس طرح کی بات کہی تھی کہ اس کے دونوں پہلو نکل سکتے تھے. اس لیے حضرت عمر نے کوئی کارروائی نہیں کی. اسی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس طرح شہید کیا کہ فجر کی نماز میں تھا یہ مجوسی, فجر کی نماز میں زہر آلود خنجر لے کر کے پہلی صف میں امام کے پیچھے آ کر کے کھڑا ہو گیا, چادر اوڑھ کر کے. مسجد کی چھت نیچی تھی, فجر کی نماز میں چراغ جلتا تھا, مسجد میں اندھیرا تھا. حضرت عمر نے نماز پڑھانی شروع کی, پہلی رکعت شروع کی تھی, اس نے خنجر نکال کر کے حضرت عمر پر کئی وار کیے.
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلے پر گر گئے، پورا مصلہ خون میں لت پت ہو گیا، لیکن گرے تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف کا ہاتھ پکڑ کر کے مصلے پر کھڑا کر دیا کہ کوئی مرے کوئی جیے، اللہ کی بندگی ہے، نماز ہے، ہر حال میں پوری کی جائے گی۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے مختصر نماز پڑھائی، اس نے حضرت عمر پر حملہ کرنے کے بعد نکل کر کے بھاگنا چاہا، لیکن وہ صف صحابہ کرام کی صف تھی، یہ نکل کے جا نہیں سکا، اس نے مزید 17 لوگوں پر خنجر سے حملہ کیا، پھر کسی نے اس کے اوپر کمبل ڈال دیا، اس میں وہ الجھ گیا تو اس کو پکڑا۔ نماز ختم ہوئی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ دیکھو کہ مجھ پر حملہ کس نے کیا؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ ابو لولو مجوسی نے کیا۔ کہا کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ میری موت کسی مسلمان کے ہاتھ سے نہیں، اللہ تیرا احسان ہے کہ میری موت کسی مسلمان کے ہاتھ سے نہیں۔ گھر لے گئے، ایک زخم ایسا بھی تھا ناف کے نیچے کہ جو بھی پیٹ میں جاتا تھا وہ اس زخم سے باہر نکل جاتا تھا۔ لوگوں نے دوا کرنے کی بہت کوشش کی، حضرت عمر نے فرمایا کہ دوا کا وقت ختم ہو چکا ہے، دوا کا وقت ختم ہو چکا ہے، اب دعا کا وقت ہے۔ ہم لوگ کہتے ہیں ڈاکٹر جواب دے دیا، ڈاکٹر جواب دے دیا، لیکن ایک مسلمان حضرت عمر فاروق کا جملہ سنیے کہ اب دعا کا وقت ختم ہو چکا ہے، اب دعا کا وقت ہے۔ اور پھر اپنے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر کو یہ کہہ کر کے بھیجا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس جاؤ اور جا کر کے سلام عرض کرو، یہ مت کہنا کہ امیر المومنین نے سلام کہا ہے، یہ مت کہنا، بلکہ یہ کہنا کہ عمر ابن خطاب نے سلام کہا ہے، اور گزارش یہ کی ہے کہ اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ مجھے وہاں دفن ہونے کا موقع ملے۔ وہ کمرہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا کمرہ تھا، اور اس میں ایک قبر حضور کی بن چکی تھی، ایک قبر حضرت ابوبکر صدیق کی بنی تھی، اور ایک قبر کی جگہ خالی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب حضرت عبداللہ ابن عمر کی زبانی حضرت عمر ابن خطاب کا سلام لیا اور یہ درخواست سنی، تو اس کے بعد انہوں نے جواب یہ دیا کہ یہ جگہ میں نے اپنے لیے رکھی، یہ جگہ میں نے اپنے لیے رکھی ہے، لیکن میں اب اپنے اوپر عمر کو ترجیح دیتی ہوں۔ تم جاؤ میرا سلام کہہ دینا اور کہہ دینا کہ اجازت مل گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتظار کر رہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سب سے بڑی خواہش یہی تھی، سب سے بڑی خواہش کہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ دفن ہونا نصیب ہو جائے، سب سے بڑی، زندگی کی سب سے بڑی تمنا تھی۔ انتظار کر رہے تھے حضرت عبداللہ ابن عمر کی واپسی کا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر واپس آئے تو پوچھا ما عندک، تیرے پاس کیا جواب ہے، وہاں سے کیا جواب ملا، کیا پیغام لے کر کے آئے ہو؟ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ وہی جو آپ چاہتے ہیں۔ اللہ کا شکر ادا کیا اور اس کے بعد کہنے لگے کہ ٹھیک ہے، جب میرا انتقال ہو جائے، میرا انتقال ہو جائے اور میرا جنازہ تیار ہو جائے تو جنازہ لے کر کے جب چلو تو وہاں جا کر کے حجرے کے باہر جنازہ رکھ دینا، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے دوبارہ اجازت طلب کرنا۔ یہ پیچھے جو اجازت تھی یہ تھی، ہو سکتا ہے زندگی میں میرا خیال کر کے انہوں نے اتنی بڑی فضیلت کی جگہ اور اتنے بڑے فضیلت کا مقام مجھے دے دیا ہو، لیکن میرے انتقال کے بعد دوبارہ ان سے اجازت لینا، اگر اجازت دیں گے تو دفن کرنا، نہیں تو مسلمانوں کے عام قبرستان جنت البقیع میں میری تدفین کر دینا۔ تو ایسا ہی کیا، جنازہ لے کے چلے، حجرہ مبارکہ کے باہر جنازہ زمین پر رکھ دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے دوبارہ اجازت مانگی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اجازت دی، تو پھر اس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی تدفین، کہتے ہیں نا کہ پہنچی وہیں پہ خاک
جہاں کا خمیر تھا. جس جگہ کی مٹی سے آدمی بنایا جاتا ہے اسی جگہ پر اس کی تدفین بھی ہوتی. آدمی پیدا کہاں